منٹ بھی آئے. اچھا جی بسم اللہ. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یاد ہے آپ کو کہاں بات رکی تھی؟ بولے شاباش، اس کا مطلب ہے جو ہم متوجہ نہ جانتے. تو اگر انہیں جنت میں جانے کا یقین ہوتا تو اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی. 2 جملے میں نے کہہ دیے، باقی 3 جملے رہ گئے. امت نبی کی فرقہ امام کا، جتنے فرقے اتنے امام، جتنے امام اتنے فرقے، ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ. اس جملے کے لیے میں نے ساری تقریر کی. تھوڑا بیدار ہوں تو میں بات کہوں. اس جملے کے لیے ساری تقریر میں نے کی ہے. امت نبی کی فرقہ امام کا، جتنے فرقے اتنے امام، جتنے امام اتنے فرقے، ہر فرقے کا الگ امام. بولو میرے ساتھ بات سمجھ آئے. ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ، ہر فرقے کا ایک امام، ہر امام کا ایک فرقہ. سر اٹھانا. جتنے فرقے اتنے امام، جتنے امام اتنے فرقے، ہر فرقے کا الگ امام، ہر امام کا الگ فرقہ. اور شیعو خوشبختی آپ کی، ادھر ہر فرقے کا ایک امام، تمہارے امام 12 فرقہ ہے. فرقہ ایک. اب جنہیں اردو سمجھ آتی ہے بولنا میرے ساتھ. امام 12 فرقہ ایک، امام 12 مکتب ایک، امام 12 مذہب ایک، امام 12 وضو کا طریقہ ایک، امام 12 نماز پڑھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ رکھنے کا طریقہ ایک، امام 12 زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک، امام 12 حج کرنے کا طریقہ ایک. تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں 12 کی ہیں، نگاہ ایک. دل 12 کے ہیں، ارادہ ایک ہے. دماغ 12 کے ہیں، سوچ ایک ہے. ہاتھ 12 کے ہیں، کام ایک ہے. پاؤں 12 کے ہیں، اقدام ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 12 کے 12 سچے، 12 کے 12 اللہ کی طرف سے آئے. جو پہلے نے کہا وہی درمیانی نے کہا وہی آخری نے کہا. یار میری بات نہیں سمجھ آئی تو ایک جملہ کہہ دوں. ارے لوگوں کے 4 امام، ان کے مصلے بھی 4. ہائے ہائے ہائے. نماز پڑھنے کے طریقے بھی 4. ہمارے 12 امام طریقہ ایک. بھئی یہ امام کیا ہے؟ یہ سورسز آف اسلام. بھئی اصل نماز تو نبی کی ذات ہے. نماز اصل وہ جو نبی نے پڑھی. نبی نے ہاتھ کھول کے پڑھی تو ہاتھ کھول کے پڑھنا صحیح، نبی نے ہاتھ باندھ کے پڑھی تو ہاتھ باندھ کے پڑھنا صحیح. اصل نماز نبی کی ذات ہے. ادھر سے 4 گواہ ہیں جنہوں نے نبی سے نماز کو نقل کیا، ادھر سے 12 گواہ. سر اٹھانا علی والا، سر اٹھانا. ادھر سے 12 گواہ ہیں. 4 میں سے پہلے گواہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور یہاں پڑھتے تھے. دوسرے نے کہا نہیں حضور تو یہاں پڑھتے تھے. تیسرے نے کہا نہیں حضور تو سینے پہ باندھ کے پڑھتے تھے. چوتھے نے کہا نہیں امام مالک فرماتے حضور کھول کے پڑھتے تھے. اب بھائیوں کے 4 ائمہ میں سے 3 امام فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. ایک امام مالک فرماتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. یہ فقہی مسئلہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. البتہ یہ طے شدہ ہے، جا کے علماء اسلام سے پوچھ لیں کہ امام مالک کے نزدیک اگر کوئی مسلمان ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، چونکہ باقی 3 امام جو ہیں ان کو ان کی عزت اور احترام کی خاطر انہوں نے گنجائش رکھی. جو تینوں امام ہیں، کیونکہ امام مالک بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، تو وہ تینوں کا حکم یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اہل سنت بھی اگر ہاتھ کھول کے پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ امام اہل سنت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ثابت ہے.
یہ فتویٰ ہے اور جا کے علماء سے تحقیق کر لینا. میں نے کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ سے یہ بات کی ہے. ادھر سے 4 امام, ادھر سے 12 امام. مقدمہ یہ پیش ہوا کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. ادھر سے 4 گواہ, ادھر سے 12 گواہ. ادھر 4 میں سے پہلے گواہ نے کہا کہ حضور یہاں پڑھتے تھے, اس نے کہا نہیں حضور تو اوپر پڑھتے تھے, اس نے کہا نہیں حضور سینے پہ باندھتے تھے, چوتھے نے کہا کہ نہیں حضور کھول کے پڑھتے تھے. ادھر سے 12 گواہ ہے. 12 کے 12 نے ایک بات کہی. مولا امیر سے لے کر حضرت حجت تک سب نے ایک بات کہی کہ حضور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. میری یہ تحقیق ہے, سنیے گا. ان 4 میں اور ہمارے 12 میں فرق یہ ہے کہ ان 4 میں سے پہلا گواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کی وفات کے 70 سال بعد دنیا میں آیا, چھٹے امام کے زمانے میں پیدا ہوا. دوسرا امام میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ 6 مہینے سال کا مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے, مختلف روایات ہے. دوسرا امام 80 سال بعد آیا. تیسرا امام 85 سال بعد آیا. چوتھا امام نبی کے 90 سال بعد دنیا میں آیا. اور ہم جن 12 ائمہ جو ہمارے گواہ ہیں ان میں سے 3 امام وہ ہیں جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. بولو یار میری بات سمجھ آئے تو بولو. مولا علی نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی, امام حسن نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اور میں کہا کرتا ہوں جتنا قریب سے حسین نے نماز کو دیکھا ہے, مل کے بولو اور خدا کی قسم ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں ہدایت کا ایک سلسلہ ہے. سلسلہ سنا دوں, ہدایت کا ایک سلسلہ ہے. پیغمبر نے نماز پڑھی, پیغمبر کے پیچھے مولا علی نے پڑھی, مولا علی کے پیچھے مولا حسن نے پڑھی, مولا حسن کے پیچھے مولا حسین نے پڑھی, ان کے پیچھے مولا علی زین العابدین نے پڑھی, امام زین العابدین کے پیچھے مولانا محمد باقر نے پڑھی, مولا محمد باقر کے پیچھے مولا جعفر صادق نے پڑھی, ان کے پیچھے امام موسی کاظم نے پڑھی, ان کے پیچھے امام رضا نے پڑھی, ان کے پیچھے امام محمد تقی نے پڑھی, ان کے پیچھے امام علی نقی نے پڑھی, ان کے پیچھے امام حسن عسکری نے پڑھی, ان کے پیچھے 12ویں نے پڑھی. 12ویں کے 4 نائب, چاروں نے امام کے پیچھے پڑھی. اب جب آخری نائب کا وقت وفات قریب آیا تو امام نے تقدیر مبارک جاری فرمائی کہ اس کے بعد میرا خاص کوئی نائب نہیں ہوگا. ہر وہ عالم تشیع جو ان شرائط کے ساتھ کہ صائما لنفسہ ہی, حافظا لدینہ ہی, مخالفا لہواہ, مطیعا لامر مولا ہو, علم کی بلندی خاص پہ پہنچ جائے گا, وہ خود بخود میرا نائب ہو جائے گا. ہم حجتی علیکم وانا حجتی علیہم, وہ میری طرف سے تم پر حجت ہوں گے, میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں گا. اس کے بعد مجتہدین کا سلسلہ شروع ہوا. ایک ایک زمانے 20 کوئی تحت گزرتے رہے. سلسلہ چلتا چلتا آقا محسن الحکیم تک پہنچا. آقا محسن الحکیم نے نماز پڑھی, ان کے پیچھے آقا خوئی نے پڑھی, خوئی کے پیچھے خمینی نے پڑھی, خمینی کے پیچھے خامنائی نے پڑھی, خامنائی کے پیچھے حسینی نے پڑھی, حسینی کے پیچھے میں نے پڑھی, میرے پیچھے آپ نے پڑھی. تو مجھے کہنے دیجئے پیغمبر کی مسجد نبوی سے لے کر گوجرا کی مسجد حیدریہ تک ہمارا سلسلہ ہدایت کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے. ہمارے امام 12 فرقہ ہے, امام 12 مت. اچھا بس چھوڑ رہا ہوں, 2 جملے باقی. امام 12 مکتب ایک سچے امام کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 12 کی طاقت کا اندازہ خود لگا لینا. وقت نہیں رہا, اب میں کلوز کر رہا ہوں بات کو. حضرت موسیٰ میں خلاصہ کروں گا, میرے ساتھ تعاون کیجیے گا. میں پونے گھنٹے کی بات 1.5 منٹ میں کہنے والا ہوں, آپ کی سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریائے نیل, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. ایسے مختصر تو میں کر نہیں سکتا. بچوں کی معلومات کے لیے ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں, میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں. حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک جناب یوسف علیہ السلام تھے. اللہ نے ان کو مصر میں حکومت عطا فرمائی. انہوں نے باقی 11 بھائیوں کو بھی معاف کر دیا, اپنے باپ کو بھی وہاں بلا لیا. تو ان 12 بھائیوں کی جو اولادیں بڑھی وہ بنی اسرائیل کہلائے. انہی میں سے اللہ نے جناب موسیٰ کو نبی مبعوث فرمایا. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریائے نیل ہے, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ بس یہی سمجھانا تھا. اس کے بعد وہ میں پیغام پہنچانے چلا ہوں. حضرت موسیٰ قبیلے والوں میں معصوم صرف موسیٰ تھے, قبیلے والے معصوم نہیں تھے. ان میں کچھ نیک بھی ہوں گے, کچھ گناہگار بھی ہوں گے. یا سوچنے کی بات ہے, بندہ خود گناہگار ہو, کم از کم پیشوا تو معصوم ہو.
گئے ہو شاید آپ لوگ. یہ سوچنے کی بات ہے. بندہ خود عیبدار ہو, خود گناہگار ہو, کم از کم پیشوا تو معصوم کو بنائے. انہوں نے پیشوا معصوم کو بنایا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا جب تک دریائے نیل سے نکل نہیں گیا دریا نہیں ملا.